اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب سمیت جتنے بھی اس ملک کے شہری ہیں ہر شہری کی حفاظت فرمائے۔ خدا را گولی سے کوئی نہیں ڈرے گا، خدا نہ خواستہ اپنے بچے کو کہیں وہ ایکسٹریمزم تو نہیں سکھا رہے کہ جس کی وجہ سے وہ کل کسی کی جان لے لے۔ ریلیجن کے نام پر بالکل پاگل کر دیا اس قوم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، آج ایک بڑا دل خراش قسم کا واقعہ ہوا جس پہ واقعی میں شاید پوری قوم کے لیے ایک شرمندگی کا مقام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ آخر کیوں ہم اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں اپنے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے۔ آخر کیوں ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی کے بارے میں کوئی بھی ایک ازمپشن ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی جان لینے تک چلے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو پچھلے کافی عرصے سے اپنی ایک موومنٹ چلا رہے ہیں، جب سے وہ وزیر اعظم شپ سے باہر گئے اور اس کے بعد ایک اچھی میسو موبلائزیشن انہوں نے کی۔ اس میسو موبلائزیشن کے بعد انہوں نے ایک لانگ مارچ پہلے کیا، اب دوبارہ انہوں نے لانگ مارچ کیا اور آج اس لانگ مارچ پہ وزیر آباد میں حملہ کیا گیا اور اس ایک شخص نے ایک پستول سے سیدھی جو ہے وہ فائر کرنے کی کوشش کی اور اس کا بعد میں جو ویڈیو بیان آیا، اس بیان میں اس شخص نے یہ بولا کہ جی میں بالکل اس کو کنفیس کرتا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے، جرم کیا ہے اور میں نے اس نیت سے یہ کیا ہے کہ عمران خان کو ہی میں نے ٹارگٹ کرنا تھا۔ اب عمران خان کو ٹارگٹ کیوں کرنا تھا؟ اس نے اس لیے ٹارگٹ کرنا تھا، جو بھی اس کا انیشل بیان آیا، بعد میں ظاہر ہے اس کے مزید جو اس کے کس سے یہ لنک تھا، کیوں اس نے یہ ساری حرکت کی، وہ مزید دیکھا جائے گا۔ لیکن انیشل سٹیٹمنٹ کے بعد اس نے یہ بولا کہ عمران خان کو میں نے اس لیے ٹارگٹ کرنا تھا کہ عمران خان جو لانگ مارچ کر رہا ہے اس لانگ مارچ میں میوزک چلاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے عمران خان کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ تو اس شخص کی سوچ کو دیکھیں، پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کب اس ملک کو، اس ملک کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز سے آزاد کریں گے کہ خدا کا واسطہ ہے میوزک چلانا جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کو تم یہ بولو کہ وہ اس کی وجہ سے میں نے اس شخص کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے یا اس کی جان لینی ہے۔ یہ انتہا کی وائلنس ہے اور ایکسٹریمزم ہے کہ جس کے بعد ہمارے تمام لا انفورسمنٹ کے اداروں کو، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، ہمارے اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اور ہر سٹیک ہولڈر کو، ہر پیرنٹس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم خدا نہ خواستہ اپنے بچے کو کہیں وہ ایکسٹریمزم تو نہیں سکھا رہے کہ جس کی وجہ سے وہ کل کسی کی جان لے لے۔ اور یہ واقعی میں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس کے باقی جو بھی اس کے ظاہر فردر جب انویسٹیگیشن ہوگی اس میں کیا تھا، کیوں تھا، کس وجہ سے ہوا، کیوں اس نے فائرنگ کی، وہ دیکھی جائے گی۔ لیکن انیشل سٹیٹمنٹ کے بعد میں نے یہ ویلاگ کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ ہم اس قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو ریلیجن کے نام پر بالکل پاگل کر دیا اس قوم کو۔ ہم نے ریلیجن کے نام پر ہم نے لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دی ہیں۔ ہم نے ریلیجن کے نام پر لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو لوگ چند ایک اس طرح کے حرکتوں میں شامل ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی جماعت آئی جس نے بہت زیادہ اس طرح کی وائلنس کریٹ کی اسلام آباد کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ریاست ہیں اس کے املاک کو نقصان پہنچایا۔ الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہ ایک عام آدمی کو پہنچا اور فائنلی جا کے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کی گئی اور چیزیں جا کر بہتر ہونا شروع ہوئیں۔ اب آج پھر ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے میں اگین ایک ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی کیونکہ عمران خان میوزک چلا رہا تھا اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ اس کو مارنے کی نیت کی۔ تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم مذہب کے نام پر اپنی قوم کو کیوں انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ تو
لوگوں کو ایک کوئی اگر ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا تو وہ ان کو دعائیں دیتے تھے. انہوں نے تو زندگی بھر اپنی جو لائف تھی اس کے اندر ایک ٹالرنس اور پیس کا میسج دیا, محبت کا میسج دیا, امن کا میسج دیا, وائلنس کو جو ہے وہ منع فرمایا. اور ہم آج انہی کے نام پہ جو ہے وہ اپنی مذہب کو استعمال کرتے ہوئے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں, اور اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑتے ہیں کہ آپ جائیں کسی کو ٹارگٹ کریں. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس پوری قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب سمیت جتنے بھی اس ملک کے شہری ہیں, ہر شہری کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے تمام سرحدوں کی حفاظت فرمائے. لیکن جس اس پہ ہم چل پڑے ہیں کہ کسی کو ہم اگر ڈرانے کی نیت سے اگر اس طرح کے واقعات کروا رہے ہیں تو خدا را گولی سے کوئی نہیں ڈرے گا. جب کوئی نظریہ لے کے آ رہا ہے تو وہ نظریہ اپنا امپلیمنٹ کروائے گا, اور اس کا رائٹ ہے وہ امپلیمنٹ کروانا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر اس طرح کی چیزوں کو انتشار پھیلانے سے, الٹیمیٹلی انتشار پھیلانے سے جو ہے وہ نقصان کس کو ہوگا؟ اس ملک کو ہوگا, ہمارے لوگوں کو نقصان ہوگا, اس ملک کے ٹیکس پیئر کو نقصان ہوگا. تو خدا را ہمیں چاہیے کہ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ہر اپنے ویلاگ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھیں اور ہم اپنے ملک کی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. ہم ایکسٹریمزم سے باہر نکلیں, ہم اس طرح کی جو پولیٹیکل ایکسٹریمزم پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہے اس سے بھی باہر نکلیں. ہم میں نہ مانو والی رٹ جو ہے اس کو ختم کروائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہماری اس پوری قوم کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان آنے والی نسلوں کو ہو رہا ہے. اور یہ جو نقصان ہے یہ اگلے کئی سال بلکہ کئی دہائیاں ہم لوگ شاید ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. تو خدا را ملک کا سوچیں, اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے. ہماری کیا اکنامک سچویشن ہوئی ہے, ہماری اوورآل پاکستان کے حالات دیکھیں تو لوگ مر رہے ہیں غربت سے, لوگوں کے پاس ان کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں, رول آف لا پاکستان کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ صرف ہم انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہم کسی کو خونی کہہ رہے ہیں, ہم کسی کو جو ہے وہ کبھی لانگ مارچ شروع کر دیتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ یہ میں ساری سیاسی پارٹیوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا یا کسی اور جماعت کی بات نہیں کر رہا. تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت چاہیے کہ خدا را آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے لیے سیاست کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ایک پیج پر بیٹھیں, اکٹھے ہوں, اس ملک کے اندر ایک کنسنسس بلڈ کریں کہ کیسے ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے, ہم نے پیس کی طرف جانا ہے, ہم نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے, ہم نے ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی ہم نے ایک بہتر اور روشن پاکستان بنانا ہے. نہ کہ ہم روز بروز اس طرح کی حرکتیں کریں یا کسی کو ہم ٹارگٹ کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب سمیت جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں یا اس ملک کے جتنے باسی ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے اور کسی بھی طرح کے انتشار سے اس ملک کو بچائے, اور ہمیں ایک پرامن پاکستان بنانے میں, ایک خوشحال پاکستان بنانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.